سیاست کی بات کرنی اور پاکستان کی سیاست تو سیاست ہی ہوتی ہے. اسپیشلی خیبر پختونخوا کی بات کریں تو 11 نشستوں پر سینٹ الیکشن آج ہونے جا رہا ہے. پی ٹی آئی کے 4 ناراض اراکین کا معاملہ جو ہے نا وہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ ختم ہو گیا. وہ چاروں دستبردار ہو چکے ہیں. سینٹ الیکشن کی 11 نشستیں ہیں جن کے پر انتخاب ہونا ہے، جن میں 7 جنرل ہیں، 2 خواتین کی ہیں اور 2 ٹیکنوکریٹس کی نشستیں بھی شامل ہیں. اپوزیشن اتحاد جو ہے وہ 5 اور حکومت 6 نشستیں جیتنے کے لیے پر امید ہو چکے ہیں اور کہا جا رہا تھا کہ 6-5 کا یہ فارمولہ بن چکا ہے کہ 6 حکومت کی نشستیں ہوں گی، 5 اپوزیشن کی ہوں گی. لیکن انٹرسٹنگلی وہاں پر سچویشن یہ بنی کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان تو معاملات طے پا گئے، لیکن پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے نا وہ مسئلہ جو شروع ہو چکا ہے. اب تو کافی حد تک شاید حل ہو چکا ہے. اب تو جو ناراض اراکین تھے وہ بھی دستبردار ہو چکے ہیں، تو معاملہ کچھ صاف جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن تحریک انصاف کے امیدوار آزاد حیثیت سے لڑیں گے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے. جنرل نشست پر فیصل جاوید، مرزا خان آفریدی، نور الحق قادری اور مراد سعید امیدوار ہیں. خواتین کی نشست کی بات کریں تو روبینہ اور ٹیکنوکریٹ کی نشست پر اعظم سواتی امیدوار ہے. سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف پشاور طارق وحید صاحب نے. طارق، ویلکم کریں گے شو میں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے جو بلا مقابلہ الیکشن والا معاملہ تھا، اس پر پی ٹی آئی کے جو ناراض اراکین ہیں ان کے کافی تحفظات تھے. ایک طرف وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بیانیے کے اگینسٹ ہے، آپ ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ رہے ہیں جن کے ساتھ بانی خود بیٹھنا پسند نہیں کرتے یا بات کرنا پسند نہیں کرتے. اب معاملات حل کس طرح سے ہوئے ہیں؟ اچھا، وہ خرم ذیشان کے بارے میں بتائے گا. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دستبردار نہیں ہوئے ہیں. شکریہ عالم عائشہ، صبح بخیر. اچھا، جو آپ نے ابھی تو نریٹ کر دیا جو سچویشن ہے، لیکن خرم ذیشان واحد امیدوار ہے پی ٹی آئی کے جو جن پر رات بھر کوششیں کی گئی، لیکن تاہم انہوں نے دستبرداری کا اعلان نہیں کیا. باقی جو 4 امیدوار تھے کورنگ کینڈیڈیٹ تھے پی ٹی آئی کے، وہ وقفے سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور پارٹی کے دیگر قائدین کی کوششوں سے، جرگوں سے وہ دستبرداری پر تیار ہو گئے. لیکن واحد ایک امیدوار ہے خرم ذیشان، جن کا تعلق کوہاٹ سے ہے اور ہارڈ کور کارکن ہے پی ٹی آئی کے، وہ باقاعدہ طور پر دستبردار نہیں ہوئے ہیں. ابھی کچھ ہی دیر قبل سوشل میڈیا فورم پر اس نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ وہ اپنے اصولی موقف پر قائم ہے. ایک ووٹ بھی نہیں ملے لیکن سسٹم کے خلاف وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک دلچسپ معاملہ 2-3 دن سے چلا آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی اور اپوزیشن کے درمیان تو معاملات فارمولہ طے پا گیا، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ جو فارمولہ تھا وہ طے نہیں پا رہا تھا اور وہ اختلافات کسی حد تک اب بھی موجود ہیں. رات گئے تک جو باقی 4 امیدوار تھے ان کو دستبردار قرار دیا گیا. اس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور پارٹی کے دیگر قائدین نے کافی کوششیں کی، لیکن پھر اس وقت بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اختلافات بدستور موجود ہے. 9 سے 10 ایسے اراکین ہیں جس کے حوالے سے حکومت خود تسلیم کرتی ہے کہ ممکنہ طور پر وہ اس انتخابات میں سلپ ہو سکتے ہیں یا پی ٹی آئی کا جو فارمولہ ہے اپوزیشن کے ساتھ اس کے خلاف جا سکتے ہیں. اس کا اعتراف مظہر عباس صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. مظہر عباس صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، ان سے بھی ہم اس سلسلے میں بات کریں گے، ان کا تجزیہ بھی لیں گے. لیکن ان کی طرف جانے سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ عرفان سلیم صاحب جو ہیں، کہنے کو تو وہ دستبردار ہو گئے ہیں، لیکن بڑا یہ اسٹرانگلی کہا جا رہا ہے کہ یہ پاسبل ہے کیونکہ بیلٹ پیپرز کے اوپر نام موجود ہوں گے. اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ ہٹا لیا جاتا، کہ ان کو بھی ووٹ پڑ سکتا ہے. اس کے اندر آپ کو کیا سارے معاملات نظر آ رہے ہیں اور کتنی پاسبلٹی ہے یہ ہونے کی؟ بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے. نہ صرف یہ کہ جو پی ٹی آئی کے مخالف یا فہرست کے مخالف کورنگ کینڈیڈیٹ کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے جس طرح آپ نے بتایا کہ کل 12 بجے تک ٹائم تھا، وہ دستبردار نہیں ہوئے تو بیلٹ پیپر پر ان کا نام تو آ گئے 4-5 امیدواروں کے. لیکن یہ ممکن ہے کہ کچھ ووٹ جو ہے، اس میں زیادہ تر پی ٹی آئی کے جو ناراض اراکین ہیں 8-10 تو ریکارڈ پر ہیں اور 8-10 ایسے اراکین ہیں جو ٹکٹوں کی تقسیم پر ناراض تھے، جس کا مظاہرہ ایک ہفتے سے ہم دیکھتے آ رہے تھے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ خرم ذیشان، عرفان سلیم اور جو باقی ناراض اراکین ہیں ان کو بھی ووٹ پڑ سکتے ہیں اور اس کا نقصان وہ پی ٹی آئی کو خود پیش آ سکتا ہے. ابھی جو فارمولہ طے پا گیا ہے 6 اور 5 کا، تو اگر یہ پی ٹی آئی کے درمیان اختلافات نہ ہوتے تو یہ ان کی نشستوں کی تعداد 7 تک بغیر اتحاد کے جا سکتی تھی. لیکن چونکہ پی ٹی آئی کے اندر بھی رفٹ ہے، اختلافات کا عنصر ہے، تو اسی بنا پر علی امین گنڈاپور نے یہ اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ اتحاد کر کے وہ اب الیکشن میں جا رہے ہیں. لیکن اس میں دلچسپ عنصر یہ ہے کہ اپوزیشن والے پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، پی ٹی آئی والے اپوزیشن کو دیں گے، اور پی ٹی آئی کے اندر
اور ایسے وقت میں نا طارق جہاں پر پی ٹی آئی پہلے ہی احتجاج کا اعلان کر چکی ہے، اسی اپوزیشن کے اگینسٹ سڑکوں پر آنے کا اعلان کر چکی ہے، اور ایسے میں اتحاد ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ وہاں پر بھی اختلافات ہیں۔ مرزا آفریدی کا نام جس پر کہا جا رہا ہے کہ کافی لوگوں کو پی ٹی آئی میں ریزرویشنز تھیں، لیکن گنڈا پور صاحب کیوں بضد تھے ان کو ٹکٹ جاری کرنے پہ؟ ایک طرف میں ان کا بیان دیکھ رہی تھی کہ بانی پی ٹی آئی نے جن کا نام دیا ان کو ہی ٹکٹ جاری ہو رہے ہیں، ایک نام بانی پی ٹی آئی کی طرف سے آیا، یہ کہہ رہے ہیں گنڈا پور صاحب۔ ایسا ہی ہے، بنیادی طور پر پارٹی میں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ پارٹی کے بانی چیئرمین کی مرضی کے خلاف کسی امیدوار کو فہرست میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ بالکل مصدقہ فہرست تھی جس کی تصدیق پی ٹی آئی کی تمام قیادت کر چکی ہے کہ یہ بانی کی طرف سے منظور شدہ فہرست ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو کارکن یا جو رہنما یا جو امیدوار احتجاج کر رہے تھے وہ اپنے بانی کا نام ابھی تک نہیں لے رہے ہیں۔ وہ پارٹی کی جو قیادت ہے، باقی جو باہر ہے جیل سے، اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، لیکن اپنے بانی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے ہیں۔ وہ زیادہ تر ذمہ دار جو ہے علی امین گنڈا پور کو قرار دے رہے ہیں، برسر گور کو قرار دے رہے ہیں، برسر صاحب کو قرار دے رہے ہیں، لیکن بانی کے خلاف مزے کی بات یہ ہے کہ جس نے فہرست منظور کی ہے اس کے خلاف کوئی کارکن، کوئی امیدوار ابھی تک نہیں بولا ہے۔ تو یہ کنفیوژن ہے۔ جس کنوکشن کے ساتھ آپ نے کہا نا کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی اور نام دے سکے، تو وہ اس سے ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ ایک اور معاملہ جو ہے حلف برداری کا، جو مخصوص نشستوں والے اراکین ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ اس کے بارے میں بتائیں کیا اپڈیٹس ہیں؟ گورنر نے حلف لیا، اسپیکر نے کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے اجلاس ملتوی کر دیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ اصل میں اس وقت پی ٹی آئی اس معاملے پر بھی ڈبل گیم کھیل رہی ہے۔ ایک طرف دانستہ طور پر کل اسمبلی اجلاس میں کورم پورا نہیں کیا گیا، تمام اراکین کو ہدایت کی گئی تھی کہ آپ نے اجلاس میں نہیں آنا، کورم کی نشاندہی کی گئی تو کورم ٹوٹ گیا، اجلاس منعقد نہیں ہو سکا، تو حلف برداری نہیں ہو سکی۔ تو اس کے بعد اسپیکر نے اجلاس 24 جولائی تک ملتوی کر دیا، لیکن اسی معاملے پر اب بھی پی ٹی آئی کا یہ پلی ہے، اسپیکر کا یہ موقف ہے کہ یہ ایک غیر آئینی قدم ہے کہ چیف جسٹس نے گورنر خیبر پختونخوا کو اسائن کر دیا کہ وہ حلف برداری کر لیں۔ اس حلف برداری کے خلاف یہ بتا دیں کہ یہ حلف نہ اٹھانے کی وجہ سے آج کا الیکشن متاثر ہوگا، یہ جو سینٹ الیکشن ہونے والا ہے؟ نہیں، ابھی اس کے خلاف ایک محاذ پر تو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے ایک خط چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا ہے جس میں تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ ایک طرح سے ایک ادارے کی طرف سے دوسرے ادارے میں مداخلت ہے، اختیارات میں مداخلت ہے، اور ایک طرح سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ دوسری طرف پی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرف سے اس فیصلے کو کہ حلف برداری گورنر کو اسائن کی گئی، اس کو نامزد کیا گیا، اس کے خلاف ابھی ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا گیا ہے، تو کچھ ہی دیر میں ممکنہ طور پر اس کیس کی سماعت بھی شروع ہو سکتی ہے۔ یہ ایک خدشہ ہے کہ اگر ہائی کورٹ میں یہ کیس سماعت کے لیے منظور ہوئی تو یہ ایک خدشہ ہے کہ اس الیکشن کو روکا جا سکتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ طارق وحید، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جس طرح طارق بھی کہہ رہے تھے کہ اس الیکشن کو روکا جا سکتا ہے، جس طرح سے کل ڈرامائی صورتحال ہم نے دیکھی صوبائی اسمبلی میں، جب حلف کے لیے اب وہاں پر پہنچے ہیں تمام اراکین، لیکن ان کا حلف نہیں لیا گیا، پھر کورٹ میں چلا گیا معاملہ۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آج صورتحال کیا بنتی ہے۔ ایک صورتحال تو سامنے ہے نا، وہ یہ ہے کہ ویسے کوئی اور فریق چاہیے ہوتا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنے کے لیے، پی ٹی آئی اپنے آپ کے لیے ہی کافی ہے، خود ہی ڈیوائیڈ ہو کے نا اس وقت وہاں پہ سچویشن بنی ہوئی ہے، کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، پرابلمز کریٹ کر رہی ہے۔ بہرحال یہ پاکستان کی سیاست ہے، اور سیاست کے اندر کوئی بھی بات حرف آخر نہیں ہوتی ہے، یہ بڑا مشہور جملہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے۔